یہ چین کے ساتھ صرف نہیں ہے، اس کا بڑا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ چین اور امریکہ کا رشتہ کس نوعیت کا ہے اور اس میں کردار کس نوعیت کا ہندوستان پلے کر سکتا ہے۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ اب میں ذرا اس کو کھینچ رہا ہوں، میں کھینچ رہا نہیں ہوں۔ یہ اس میں کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایک بہت ضروری ہے کہ اس کا اثر کس نوعیت کا پڑے گا ہندوستان اور پاکستان کے سلسلے میں۔ اچھا، ہندوستان اور امریکہ کے سلسلے میں۔ امریکہ ایک چیز چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان ان کے ساتھ کھڑا رہے اور ہندوستان ایک بلوک بنے چین کے خلاف۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی پوائنٹ پہ مجھے ذرا جنرل صاحب کو لانے دیں۔ جنرل صاحب، امریکہ کی مغرب کی خواہش تو بہت رہی گزشتہ 15-20 برس میں 9/11 کے بعد سے کہ ہندوستان ایک دیو کی طرح ایک جن کی طرح کھڑا ہو جائے چین کے مقابلے میں، لیکن جو پچھلے 20 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں تو اتنی سخت ہے ہی نہیں۔ جس طرح سے چینی دھکا مار رہے ہیں ہندوستانیوں کو، ہندوستانی دھکا کھا رہے ہیں، اس سے تو نہیں لگ رہا کہ ابھی ہندوستان میں کوئی اتنی سخت ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان میں سخت نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ 5 مئی کو یہ انکرشن ہوئی اور اس کے بعد سے آج دن تک کوئی ایسا بیان، پہلے تو بیان کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اب انہوں نے جس کا آپ نے حوالہ دیا، کہا کہ جناب ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بھائی تیرے پیچھے ہٹنے کا تو قصہ ہی نہیں ہے، قصہ تو آگے جانے کا، ان کو نکالنے کا، اس کی بات نہیں کر رہے، تو وہ تو ان سے ہوگا نہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ اس میں جہاں تک سی پیک کو سٹال کرنے کا چکر تھا، یا آپ گلگت بلتستان پہ اگر کوئی نگاہ رکھی ہوئی تھی تو اس میں تو امریکہ کی مرضی شامل تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سی پیک تو گزر رہا ہے وہاں پہ ایک متنازع علاقے میں سے۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کسی نہ کسی شکل میں اس معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کرے گا۔ لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اس کو بعد میں یوز کر سکے گا؟ جہاں انڈیا کے پاؤں جو ہیں وہ لرزنے، وہ نہیں کر رہے۔ انڈیا کو وہ حصہ بنانا چاہ رہے تھے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام وغیرہ کے ساتھ مل کے جو کولیشن بنا رہے تھے، اس میں انڈیا کو اور انڈیا کی نیوی بلڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے ریسنٹ انٹرویو سنا جس میں کہ ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے کہا کہ ہمیں ایئر کرافٹ کیریئرز اور بڑا کچھ امریکہ بیچنا چاہتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا اپنی نظر سے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ کا اعلی کار بن کے چائنا کے خلاف جنگ لڑے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں، امریکہ تو دور بیٹھا ہے، اصل بھگتنے والے ہوں گے انڈینز، سو نیچرلی دے آر ویری کیئرفل۔ لہٰذا وہ امریکہ سے حمایت تو لینا چاہیں گے، لیکن وہ جو کولیشن بنتی نظر آ رہی تھی جس میں کہ وہ اس نیکسس کا حصہ لگتا تھا کہ بننے جا رہے ہیں، وہ نہیں بنیں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کو چونکہ رشیا کی حمایت ملنی شروع ہو گئی، تھوڑا سا پیچھے آپ کو لاؤں۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے، کیا آپ جنرل صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے جو ایک جارحانہ ایگریسو سٹینڈ تھا سی پیک کی طرف، گلگت بلتستان کی طرف، تو چین کے اس ایکشن سے چین نے انڈائریکٹلی ہندوستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام بھی دیا ہے کہ ہینڈز آف گلگت بلتستان اینڈ سی پیک؟ یہ اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جو بڑا اہم کام انہوں نے کیا ہے، بڑا اہم کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا اگر طاقت سے نکال نہیں سکتا، ایریا کو کنٹیسٹ کر رہا ہے، تو اس کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ وہ جائے یونائٹڈ نیشن میں۔ یونائٹڈ نیشن میں اب وہ جا نہیں سکتے، کیونکہ اسی علاقے کے بارے میں جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وہ انہوں نے خود برباد کی، فلاؤٹ کی، ان کو وہ خود جو ہیں وہ اس کے مرتکب ہوئے ان کو نیگیٹ کرنے میں۔ تو چائنا چاہے گا کہ یہ جائیں وہاں پہ تاکہ ان کو کنفرنٹ کیا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ انڈینز جائیں گے نہیں، اور جو جال انہوں نے بچھایا تھا، مودی یک طرفہ جو سٹیپس لے رہا تھا، یہ خود اس کا شکار ہو کے اس میں پھنس کے رہ گیا ہے۔ جنگ لڑ نہیں سکیں گے، یونائٹڈ نیشن استعمال نہیں کر سکیں گے، زبانی کلامی بات چیت ہوگی اور چائنا یہاں سے نکلے گا نہیں۔ بریک میں لے لوں جنرل صاحب، پھر شیخ صاحب سے یہ سمجھ، پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری ہمارے ساتھ ہیں نجم الدین شیخ صاحب، پھر ان سے سمجھتے ہیں کہ آخر ہندوستان اب اپنے آپ کو اس قسم کی ہیوملیشن سے نکالے گا کیسے آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری جناب نجم الدین شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ہم ہندوستان اور چین کے درمیان جو اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کا سٹینڈ آف ہے، جس میں کہ ہندوستان پہ شدید دباؤ بڑھا رہی ہے چین کی فوج، اس کے حوالے سے بات کریں۔ شیخ صاحب، آپ واقف ہوں گے، ہندوستان کی ایکس فارن سیکرٹری مس نرپما راؤ نے ایک سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے ایسا انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا کہ ہم چینی پوزیشنز کے قریب چلے گئے ہیں، ڈیپ ہم نے پینیٹریشن کر دی ہے، تو چینی جو ہیں وہ اس کی وجہ سے رد عمل کر رہے ہیں
اور جو ایک اسپرٹ آف کوآپریشن ایگزسٹ کرتا تھا راجیو گاندھی کی میٹنگ کے ساتھ، جب چین کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی تھیں 1988 میں، وہ اسپرٹ آف کوآپریشن کو نریندر مودی کی حکومت نے اس وقت تباہ کر دیا جب وہ امریکہ کے زیادہ قریب چلے گئے، خاص کر کے لیمووا 2016 میں جو ملٹری کوآپریشن کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا ہے امریکہ کے ساتھ۔ اور پروفیسر سمت گنگولی کا جو پیس آف فارن پالیسی میں جس کا ٹائٹل ہے وائی وی شوڈ وری اباؤٹ چائنا اینڈ انڈیاز بارڈر اسکرمشز، اس کا کنکلوژن انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب چین اس دباؤ کو بڑھاتا رہے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہندوستان اس صورتحال سے نکلے گا کیسے؟ دیکھیے، اس میں نکلنے کا طریقہ ان کے پاس یہی ہے کہ ذرا سا بیک آف کرنا پڑے گا۔ یہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کی چیز وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ان کو نہ نقشوں کے مطابق نہ اور چیز کے مطابق ان کو یہ حق بنتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پوزیشن لی ہے جس میں آپ نے سمجھا کہ اگر چین ہم سے رشتہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ادھر اپنے طور پہ اپنے ایڈوانٹیجز کر سکتے ہیں۔ اور اب چین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ اس حد تک باندھ لیا ہے کہ اس پہ ہمیں لچک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں لارجر پکچر پہ اس وجہ سے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چینیوں کے لیے یہ اہم ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ اگر سی پی ای سی پہ آپ کو مسئلہ ہے تو ہم سی پی ای سی کا ایک اور روٹ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے روٹ کے مطابق ہو، جو آپ کے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے سلسلے میں ہو۔ انہوں نے ان کو دہرایا ہے کہ صاحب ہماری جو اگریمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اس ہمارے بارڈر کے سلسلے میں، ہم نے اس میں کہا ہوا ہے کہ دس از ڈپینڈنٹ آن دا فائنل سلیوشن، کہ جو بھی سلیوشن ہوگی کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے سلسلے میں، اگر وہ وہی ہے جو کہ ہم نے جو کیا گیا ہے تو ٹھیک، نہیں تو وی کین ریوائز اٹ in accordance with whatever is the decision with regard to Kashmir۔ لیکن شیخ صاحب کیا کوئی اور روٹ بھی ہو سکتا تھا سی پیک کا؟ کیونکہ ظاہر ہے سی پیک کو چین سے جڑنا ہے تو گلگت بلتستان سے گزرنا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹ روٹ بھی ہو سکتا تھا؟ نہیں بھائی، وہ انہوں نے تو کہا تھا، چینی سفیر جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم IOK یعنی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں سے بھی راستہ نکال سکتے ہیں۔ لیکن وہ دیکھیے وہ ایک چیز کہی تھی، اس کو پھر چینیوں نے وڈرا کر لیا تھا۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم سی پیک کو ریجنل بنانا چاہتے ہیں، اور سی پیک کا مطلب اسی وقت نکلے گا جب سارا جو خطہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، جو اس کے لیے مفید ہو سکے۔ اور اگر اس میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایک اور روٹ نکالے تو ہم نکالنے کو تیار ہیں۔ اب یہ وڈرا ہو گیا تھا، چینیوں نے پھر اس کو وڈرا کر لیا تھا، لیکن the issue was کہ ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کو پوری طرح سے سارے خطے کو وہ سرو کر سکے۔ جل صاحب جو ایک اس میں اب سوال ہے کہ 2016 میں سے لے کے 18 تک لیمووا سائن کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے، نریندر مودی نے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائمنشن سارا کچھ۔ اب جب امریکہ کے ڈیفنس اینالسٹ واشنگٹن سے اور لندن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ جب اس کو چینی فوج چیلنج کرتی ہے تو ہندوستانی ایفیکٹو ریزسٹنس نہیں دیتے، کھڑے نہیں ہو سکتے فار ویریس ریزنز، پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری، اسٹریٹجک، تو اس کا اس ملٹری مائنڈ پہ کیا فرق پڑے گا؟ اب امریکہ کی ملٹری اسے کیسے دیکھتی ہوگی؟ دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک طرف تو امریکہ میں یہ پولیٹیکل ریئلائزیشن موجود ہے کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، اس کو 100% امریکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کی اپنی خطے میں بھی اور باہر بھی اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، ایک اس کا اپنا امپیکٹ ہے، لہٰذا یہ بھی ایک فیلنگ ہے وہاں پہ کہ یہ بہت مشکل ہے کہ آپ 100% اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ دوسری طرف یہ بھی فیلنگ ہے کہ اگر ہم اس کو بھارت کو اس کی نیوی تیار کریں اور وہ بہت بڑی نیوی بن جائے اور بلو واٹر نیوی جو ہے کہ وہ انڈین اوشن کو ڈومینیٹ کرے، ملاکا اسٹریٹ کو ڈومینیٹ کرے، تو چلیں کم از کم امریکہ اپنا مال تو بیچتا رہے گا۔
امریکہ کو فائنانشیل بینیفٹس بھی نظر آتے ہیں کہ انڈیا آف کورس جب خریدتا ہے چیزیں تو وہ ان کو پیسے پے کرتا ہے، ایڈ وغیرہ نہیں ان کو دی جاتی، لہٰذا وہ بھی ایک مفاد موجود تھا. لیکن یہ ساری چیزیں انڈیا میں کس طرح دیکھی جاتی ہیں وہ مسئلہ ہے، کیونکہ انڈیا کے اگر چائنا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کسی بھی اور ملک کو وہ امپیکٹ نہیں آتا جو انڈیا پہ آتا ہے، کیونکہ انڈیا تو ان کے کامن بارڈرز ہیں، لہٰذا فیصلہ انڈیا نے کرنا ہوگا.